السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 27 سے تفسیر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھیے ان پر۔ وَاتْلُ کا لفظ تلا یتلو سے ہے، تلا یتلو تلاوت، اور تلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ یتلو نہ ہو، کیا ترجمہ کیا آپ نے اس کا؟ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ تو یہاں پر امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے وَاتْلُ، اور آپ پڑھیے۔ کس کو خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ پڑھیے علیہم، ان پر۔ ان پر پڑھیے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سنائیے۔ کسی پر پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سنانا۔ آپ ان کو سنائیے۔ کیا سنائیے؟ نبأ، خبر۔ نبأ کون سی خبر ہوتی ہے؟ خاص خبر، اہم خبر۔ نبأ عظیم، بڑی خبر، اہم خبر۔ تو یہاں ایک خاص یا بڑی یا اہم خبر کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ان کو پڑھ کر سنائیے یا انہیں بتائیے ایک خبر ابنی آدم، آدم کے 2 بیٹوں کے بارے میں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بذریعہ وحی دیا جا رہا تھا، آپ سب پڑھ کے سنا رہے تھے، لیکن چونکہ یہاں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اس لیے اس واقعے کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس واقعے کو خاص طور پر پڑھ کر سنائیے۔ تو جب ایک خاص واقعے کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ جو آگے قصہ بیان ہوگا وہ قصہ بہت اہم ہے، اور اس قصے میں بہت سے سبق ہیں۔ قصہ کس کا ہے؟ ابنی۔ ابنی کیا ہے؟ تثنیہ، کس کا؟ ابن کا۔ اور ابن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ دونوں طرح۔ ابن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، جو سلبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی حقیقی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور منہ بولا بھی ہو سکتا ہے، یا پیار سے اگر کسی کو بیٹا کہا جائے تو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کے سلبی بیٹوں کا ذکر ہے۔ ویسے تو ساری انسانی نسل کس کی اولاد ہے، کس کے بچے ہیں؟ آدم کے۔ ہم بھی آدم کے بچے ہیں، لیکن یہاں پر 2 خاص بچوں کا جو براہ راست ان کے پہلے بچوں میں سے تھے، سلبی اولاد تھے، ان کا ذکر ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ حابیل اور قابیل، جو تاریخ میں آتا ہے۔ تو ابنی آدم، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھ کر سنائیے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک درست۔ حق کا کیا معنی ہے یہاں؟ یعنی سچا، ثابت، یعنی جو بالکل اوتھینٹک ہے کہ واقعی ایسے ہوا تھا۔ اس جب قربا، وہ واقعہ کیا ہے کہ جب قربانی کی تھی 2 نے۔ قربا اور قربا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ قربا دونوں نے قربانی کی تھی، اور قربا کا روٹ کیا ہے؟ قاف رے بے، قرب سے نکلا ہے۔ تو قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ کسی کا قرب پانے کے لیے کچھ دینا، یعنی کسی کے قریب ہونے کے لیے کچھ خرچ کرنا۔ اور کیا کی؟ قربانن، ایک قربانی۔ تو قربانی کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی اسلامی معنی کیا ہے قربانی کے؟ کہ وہ چیز جس کے ذریعے، یعنی جس کو اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے قریب ہوا جائے۔ کیونکہ ایمان والے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے۔ ان کے دل میں مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے، ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو یہ تمام چیزیں، خواہ انسان کی اپنی جان ہے یا مال ہے یا اولاد ہے یا جو بھی اس کی پوزیشن میں ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً بندہ ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں جب دے دیتا ہے تو گویا ہٹا دیتا ہے، بیریئر
ختم ہوتے جاتے ہیں، جب وہ چیزیں ہٹتی جاتی ہیں تو بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یا ایک ایک سٹیپ اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی کی، اس سے اندازہ کریں کہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی موجودہ دور کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نہیں دیا، بلکہ وہ کب سے ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے، جبکہ ان کے 2 بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ وہ قربانی کس چیز کی تھی؟ اس کی یہاں تفصیل نہیں ملتی۔ قرآن اور سنت سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ چیز کیا تھی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، بس قربانی تھی۔ اور قربانی کسی بھی چیز کی ہو سکتی، کیونکہ قربانی میں اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دیا کیا جا رہا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے کہ جذبہ کیا ہے پیچھے، دینے والے کی حیثیت کیا ہے، اس کے احساسات کیا ہیں، یعنی انسان کے جیسے دل دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے غیر ضروری بات نہیں بتائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس موقع پر یہ بتایا جاتا کہ دونوں نے مثلاً بکری کی قربانی کی، یا یہ کہا جاتا کہ وہ سونے چاندی کی قربانی کی، تو اس سے کیا ہوتا؟ توجہ کس کی طرف چلی جاتی؟ وہ چیزوں کی طرف۔ جو ہی ہم سنتے کہ اچھا بکری تھی، یا بھیڑ تھی، یا گائے تھی، یہ کیا تھا، تو پڑھتے پڑھتے ہمارا دھیان بکریوں بھیڑوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ لیکن جب کسی چیز کا نام نہیں لیا گیا تو اس سے مزید اس کام کی اہمیت واضح ہوئی کہ اصل چیز کام ہے، نام نہیں۔ اذ قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی کی ایک قربانی، فتقبل، تو قبول کر لی گئی، قاف بے لام، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دور میں آسمان سے آگ آ کے قبول شدہ قربانی کو کھا لیتی تھی، جو اس بات کا سمبل ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ بہرحال قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خرچ کیا ہوا قبول بھی ہو جائے۔ قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط ہے اخلاص نیت۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے کیا جائے۔ جس عمل میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے، نیت خراب ہو جائے، وہ عمل اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا۔ وہ حدیث قدسی میں آتا نا، میں شرکاء کی شرکت سے بالکل بے نیاز ہوں، جس نے میرے لیے عمل کیا اور اس میں کسی اور کو شریک کر دیا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ پہلی شرط ہے قبولیت کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خصوصاً جب کوئی مال یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے یا قربان کی جائے تو وہ جائز ذریعے سے حاصل کی ہوئی ہو، مثلاً وہ چوری کا مال نہ ہو، سود نہ ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، کوئی حرام چیز نہ ہو، کوئی ردی اور بیکار چیز نہ ہو۔ تو اس لیے دونوں کا بظاہر عمل ایک جیسا تھا، لیکن ایک کا عمل قبول ہو گیا اور دوسرے کا عمل قبول نہ ہوا، کیونکہ دوسرے کا طریقہ یا درست نہیں تھا، یا اس کی نیت درست نہیں تھی، یا وہ چیز ٹھیک نہیں تھی جو دی گئی۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز دیتا ہے تو عموماً جو لینے والا ہوتا ہے وہ قبولیت کے مختلف درجے پہ ہوتا ہے۔ مثلاً کبھی کوئی شخص آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ بہت خوشی سے قبول کرتے ہیں، کبھی کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ لیتے ہوئے بوجھ محسوس کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں، آپ قبول نہیں کرتے۔ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ کس کا آپ خوشی سے قبول کرتے ہیں اور کس کی چیز کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور کس کی چیز کو آپ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں؟ بتائیے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کوئی خوشی سے دیتا ہے اس کی چیز لیتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کسی کے دل میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کسی نے خوشی سے دیا کہ نہیں۔ جو چیز آپ کی ضرورت ہو یا آپ کی پسند کی ہو اس کو آپ خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور
دینے والے کے انداز اور محبت اور شوق پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا دیتے وقت انداز کیا ہے. تو بہرحال سب کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے اور سب اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کب آپ کوئی چیز خوشی سے قبول کرتے ہیں اور کب کوئی چیز آپ کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے اور آپ اس کو یا تو مجبوراً لیتے ہیں یا پھر لیتے ہی نہیں. یہ تو بندے اور بندے کا معاملہ ہے اور وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سب سے عظیم ہے. اور اگر دینے والا واقعی یہ چاہتا ہو کہ اس کی چیز لے لی جائے، چاہے وہ آپ کسی انسان کو دیں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کی دی ہوئی چیز دوسرا رد نہ کرے، لے لے، تو اس صورت میں آپ کا انداز کیا ہوگا؟ انتہائی محتاط اور انتہائی اچھا. کیونکہ جب آپ دل سے چاہتے ہو کہ آپ کی چیز لی جائے تو اس میں آپ کا انداز مختلف ہوگا. اسی طرح اللہ کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت اگر ہم سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے انداز درست کرنے ہوں گے، ورنہ بظاہر ایک جیسے کیے ہوئے عمل بھی اجر کے اعتبار سے فرق ہو جاتے ہیں. تو یہاں ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی. قالا، اس نے کہا، کس نے؟ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی. لأقتلنک، البتہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا. کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں حسد ہو گیا. کس سے؟ اس سے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی. کیونکہ اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرا عمل رد کر دیا گیا اور دوسرے کا عمل قبول کر لیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی تلاش کرتا، اپنے اندر کوتاہی دیکھتا. ایسا کرنے کی بجائے اس نے دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہا حسد کی بنا پر. دوسرے کی خوبی آپ دیکھیے، اس کا جواب سنیے کہ قالا، اس نے جواب دیا یا کہا، انما، بے شک. اور انما کلمات میں سے نا، انما کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ حصر. ایک ہوتا ہے نا اننا اور ایک ہوتا ہے انما. یہ پلے باندھ لیجیے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا وہاں آپ کو اس کا ایگزیکٹ میننگ پتا ہونا چاہیے. اگر آپ صرف اردو ترجمے پر انحصار کر رہے ہیں اور ترجمہ اس کا بھی بے شک بنایا ہوا اور انا کا بھی بے شک اور دونوں کا فرق نہیں پتا، تو آپ معنی کا لطف نہیں اٹھا سکتے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انما اور انا میں فرق کیا ہے. انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے. حصر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ حصار سے. حصار کس کو کہتے ہیں؟ گھیرے کو، گھیرنے والا، یعنی وہ لمیٹڈ کر دیتا ہے ایک طرح سے. تو انما کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں، بس یہی بات ہے، اصل بات یہ ہے، یعنی تاکیدی کلمہ ہے. انما، بے شک، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین، تقوی والوں سے. اللہ تقوی والوں کی قربانی، متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، ہر ایک کی نہیں کرتا. جیسے ہر ایک کا تحفہ یا نذرانہ قبول نہیں کیا جاتا، ایسے ہی اللہ کے ہاں بھی ہر ایک کا بظاہر دیکھنے میں جو اچھا کام ہے وہ قبول نہیں ہوتا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا عمل، اس کی قربانی قبول کی جائے تو اسے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا. اور تقوی اس گہرے احساس کا نام ہے جس میں واقعی اللہ کا ڈر شامل ہوتا ہے کہ انسان کام کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ابھی اس نے حق ادا نہیں کیا. اور جو تھوڑا کر کے زیادہ بگڑے اور اکڑے اور یہ سمجھے کہ میں نے بہت کر لیا، اللہ کو اس کے کاموں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو ہم میں سے کسی کے کسی عمل کی بھی کوئی ضرورت نہیں. نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے اس کو، نہ ہمارے صدقے خیرات کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کسی اور عمل، کسی قربانی کی ضرورت ہے. وہ بے نیاز ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور اس پر
اللہ سے جزا چاہتے ہیں. وہ جزا مشروط ہے، وہ صرف اس وقت ملتی ہے جب کام بھی پھر صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا گیا ہو، اور جو ڈرتے ہوئے کیا جائے کہ یا رب میں نے حق ادا نہیں کیا، میں کمزور ہوں، یعنی خوف کھاتے ہوئے، فخر کے لیے نہیں. جس کے اندر اپنی نیکی پر فخر آ گیا اس کا عمل ضائع ہو گیا. جس نے خود کو نیک سمجھ لیا اور اپنے کام کو بڑا سمجھ لیا، گویا اس نے کچھ نہیں کیا. تو یہاں وجہ یا حکمت بتائی گئی کہ کس کا عمل قبول ہوتا ہے. تو خلاصہ آیت کا کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہ کہ اس قصے یا اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس واقعے کو پڑھ کے سنانے کی تلقین کی جا رہی. ویسے تو آپ سارا ہی قرآن پڑھیں گے لوگوں پر، لیکن جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے پڑھ کر سنائیے، اور پھر نبأ کا لفظ آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ بہت اہم ہے، اور اس میں ساری اولاد آدم کے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ہے. کیونکہ اہم واقعہ ہے، اس لیے میں بھی آپ سے یہ کہوں گی کہ اس واقعے کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، خواہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں، شوہر کے ساتھ کریں، کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سنائیے ان کو، تو پھر آپ کی امت کے فرد کی حیثیت سے ہمیں بھی اسے آگے سنانا ہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بظاہر ایک جیسے نظر آنے والے کام یا بظاہر بڑے بڑے نظر آنے والے کام اگر صحیح جذبے اور نیت کے ساتھ نہ ہوں تو عمل میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اور پھر اہم ترین بات یہ کہ تقوی قبولیت عمل کی بنیاد ہے. اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنا اپنا حساب کریں. اور جیسے کہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ قربانی کی چیز نہیں بتائی گئی. قربانی تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی، اپنے جذبات کی بھی ہو سکتی، وقت کی بھی ہو سکتی، مال کی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی محنت کی بھی ہو سکتی، کسی بھی چیز کی قربانی ہو سکتی ہے. کہ ہر وہ محبوب چیز جو آپ اپنے لیے پسند کرتے تھے یا آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق دینے کا ارادہ کیا یا دے دیا. بہرحال آگے چلتے ہیں واقعے میں. ان دونوں میں سے جو نیک بچہ تھا وہ کہنے لگا، یعنی حابیل، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، البتہ اگر تو نے پھیلایا. بسطہ کا لفظ کس سے؟ بے سین توئے. تو نے پھیلایا، الیہ میری طرف، یدک اپنا ہاتھ، یعنی تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا نہیں ہوں میں، بباسطن پھیلانے والا، یدیا اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ یعنی اپنا ہاتھ، الیہ کا تیری طرف، لأقتلک کہ میں تجھے قتل کروں. اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا، خالق، مالک، مدبر. اور عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم علم سے نکلا ہے. علم نشانی کو کہتے ہیں. اللہ کے سوا جتنی بھی ساری مخلوق ہے وہ کیا ہے؟ عالم. اور ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک نشانی، جو کس کے اوپر دلیل ہے؟ بنانے والے پر. تو عالمین یعنی کریشن، اس کی یونیورس بھی اس کا معنی پھر کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ معنی نہیں. تو اس نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں اپنا دفاع نہیں کروں گا. اس نے کہا نا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا تو میں نہیں قتل کروں گا. تو اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں گا اور تم مجھے مار دینا اور میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں. یعنی اس سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ تم قتل کا ارادہ اور نیت رکھتے اور کوشش کرو گے، تو میں نیت اور ارادہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی میں اس سے پہلے کہ تم مجھے مارو میں تمہیں مار ڈالوں، ایسا نہیں کروں گا. ورنہ اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت لازم ہے.
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مال کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے. تو دفاع تو لازم ہے، خود کو بچانا چاہیے، اپنی جان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے محض شک میں یا محض اس خیال میں کہ جب تک کوئی حقیقی صورت سامنے نہ آ جائے کہ انسان مظلوم کی بجائے ظالم کی صف میں شامل ہو جائے. اور وہ کیوں اتنی احتیاط برت رہا تھا، اور اس نے اپنا ارادہ اور نیت بھی ظاہر کر دی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی آگ میں. تو جب پوچھا گیا کہ قاتل تو آگ میں جائے اس کی سمجھ آتی ہے لیکن مقتول کیوں آگ میں، تو فرمایا کہ وہ بھی تو قتل کا ارادہ رکھتا تھا، تو ایک کا وار چل گیا دوسرے کا نہیں چلا. تو اس نے کیا کہا کہ میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ قتل کی سزا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو حرام کاموں سے بچاتا ہے. جب تک کسی کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو وہ برے کاموں سے بچ نہیں سکتا. اور خدا کے خوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقوی. انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، اریدو ارادہ کرنا، چاہنا، ان تبوء کہ تو لوٹے، باسمی میرے گناہ کے ساتھ، و اسمک اور تیرے گناہ کے ساتھ، فتکون تو ہو جائے، من اصحاب النار آگ والوں میں سے، وذالک اور یہی ہے جزاء بدلہ الظالمین ظالموں کا. یہ کس نے کہا؟ حابیل نے. کس کو؟ قابیل کو، کہ میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے. تبوء کا روٹ جو ہے با واو حمزہ ہے، باؤن، فباؤ بغضب من اللہ، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ، لوٹنا. اور یہ جملہ اس نے کیوں کہا تھا؟ تاکہ دوسرا شخص باز آ جائے. یہ ایک طرح سے اس کو روکنے کا طریقہ تھا کہ میں تو غلط کام نہیں کرنا چاہتا، ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم آگ والوں میں شامل ہو جاؤ. وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا. تو ظالم کون ہے؟ جو ناحق دوسرے کا خون لے. یہاں ظالم سے مراد ناحق خون لینے والا. فطوعت لہ نفسہ، فطوعت، طوع کا روٹ ہے توئے واو عین، طوعن، خوشی سے کرنا، آسانی سے کرنا، اسی سے اطاعت ہے. تو طوعت کا معنی ہے آمادہ کر دیا، اس کو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، یعنی گریجولی سوچ بچار کے بعد آخر کار تل گیا وہ. فطوعت لہو نفسہ، تو آسان کر دیا اس کے لیے اس کے نفس نے، کیا؟ قتل اخیہ، قتل کرنا اپنے بھائی کو. فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر ڈالا. فاصبح، تو وہ ہو گیا. اصبح یا امسا یہ الفاظ بھی آپ پڑھیں گے تو اصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت کوئی کام کرنا، لیکن پھر کثرت استعمال سے کسی کام کے ہونے کے لیے یا کرنے کے لیے عام ہو گیا، یعنی ضروری نہیں پھر کہ اس میں صبح کا وقت شامل ہو. امسا ہوتا ہے شام کے وقت کرنا. فاصبح، تو وہ ہو گیا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب یہ جو کہا گیا کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل آسان کر دیا، یعنی پہلے تو ان کے درمیان ڈائلاگ ہوتا رہا، حابیل قابیل کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا رہا، اور شاید قابیل کے دل میں بھی مختلف طرح کی کشمکش جاری رہی کہ ایک طرف ظاہر بھائی تھا، بھائی کی محبت بھی دل میں ہوگی، اخوت کے جذبات بھی ہوں گے، اور دوسری طرف حسد کے جذبات بھی. اور ایک طویل کشمکش کے بعد بالآخر حسد کے جذبات حاوی ہو گئے کن جذبات پر؟ اخوت کے جذبات پر، اور اس نے کام ختم کر دیا بھائی کا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ اس کا ضمیر بھی ہے، اور انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے. اسی طرح جب کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو اس کا نفس آڑے آتا ہے اور وہ اس کو روکتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یعنی اچھائی سے. اور ویسے بھی انسان کا نفس جو ہے وہ
ان النفس لامارۃ بالسوء، عام طور پر برائی کا حکم زیادہ دیتا ہے اور انسان کو نیکی کے رستے سے ہٹا کے برائی کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ. اور ویسے دیکھا جائے تو ہوتا یہی ہے کہ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے، کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو بعض اوقات وہ صرف اچانک نہیں کر لیتا، سوچ بچار کے بات کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیتا ہے، جسٹیفائی کر لیتا ہے خود کو. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ اس نے اپنے لیے کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کر لی ہوگی اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی کو مار ڈالے، اور اس نے بھائی کو مار ڈالا. فقتلہ، لیکن جو ہی قتل کیا تو وہ قاتل کس میں شمار ہو گیا؟ خاسرین میں. انسان کسی کو نقصان دیتے وقت کیا سمجھتا ہے؟ یا کسی کا کام تمام کرتے وقت، یا کسی کے مال یا جان یا عزت میں کوئی نقصان کرتے وقت انسان عموماً اپنے ایسے جذبات کی تسکین کرتا ہے جو دوسرے کے خلاف عداوت پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ دوسرے کا نقصان کر رہا ہے. قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے تو کیا سوچ کے کرتا ہے؟ کہ وہ دوسرے کو ختم کرے، دوسرے کو نقصان دے. لیکن حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے. جو دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. جو دوسرے کو نقصان دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، اور عموماً انسان اس بات کو بھول جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ کسی پر زیادتی کرنا دراصل خود اپنے آپ پہ زیادتی کرنا ہے. کسی کو ستانا دراصل خود اپنے آپ کے لیے ستائے جانے کا بندوبست کرنا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ کن لوگوں میں شامل ہو گیا؟ خاسرین میں شامل ہو گیا. اب قتل کر چکا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اب مقتول کی لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں نہ تو وفات ہوئی تھی کسی کی اور نہ ہی کوئی قتل ہوا تھا. آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا انسان کے مرنے کا. زندگی کے بعد دنیا پر یہ پہلی موت تھی، لہذا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے. اور چونکہ قتل کا کیس تھا اس لیے وہ کسی سے جا کے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اسے چھپانا بھی تھا اس کو، اس جرم کو. اب اس کو لاش چھپانا تھی. اب وہ کس سے پوچھے؟ لاش رکھی ہوئی ہے بھائی کی اور کوئی پتہ نہیں کہ اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے بھیجا غراباً ایک کوا. اللہ نے اسے دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان نے بہت سی چیزیں پرندوں سے سیکھی ہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کپڑا بننا جو ہے اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے. بعض پرندے جو اپنے گھونسلے بناتے ہیں نا، تو جس طرح وہ ویور ہوتے ہیں اور وہ اس کو بنتے ہیں یا اس کے ڈیزائن بناتے ہیں، تو انسان نے بہت کچھ ان سے سیکھا. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا. کس لیے بھیجا؟ یبحث فی الارض، کیا کر رہا تھا کوا؟ زمین کو کرید رہا تھا. یبحث، بحث، بے حیث، بحث کا مطلب ہوتا ہے کریدنا، کھودنا. وہ زمین کھودنے لگا، گڑھا بنانے لگا. لیریہ، کس لیے وہ یہ کر رہا تھا؟ تاکہ وہ دکھائے اس کو. کس کو؟ قابیل کو. یوریا کا کیا روٹ ہے؟ رآ، دیکھنا. رآ دیکھنا ہوتا ہے، اور یورا دکھایا جانا، اور یوریا دوسرے کو دکھانا. تو قابیل کو دکھانے کے لیے کہ اب بھائی کی لاش دفن کیسے کرے، ایک کوا بھیجا گیا جو اس کے سامنے زمین کھود رہا تھا. کیفا، کہ کس طرح. یواری، یواری کا روٹ واو رے، یہ ورا سے ہے. ورا کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے. اور پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پیچھے جو چیز ہے وہ ایک طرح سے آپ سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. تو ورا جو ہے وہ چھپانے والی چیز، یعنی ایسی چیز جس کی آڑ میں کوئی ہو جائے، چھپ جائے. تو کیف یواری، کس طرح چھپائے کیا؟ سوءتا، لاش. سوء کا لفظ جو ہے وہ سوء سے ہے. سوء کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. تو لاش کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ مقتول کی لاش جو ہے وہ ایک طرح سے برائی ظاہر کر رہی ہے. کس کی؟ قاتل کی. اور ویسے سوء شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی چھپائے جانے کے قابل حصے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو انسان دوسرے کے سامنے نہیں کھولتا، وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ سوء، عیب والی چیز ہے، یعنی جس کا دکھانا عیب والی چیز ہے.
یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس عیب کو اپنے لیے قابل فخر سمجھ لیا، اور ایسے ڈریسز عورتیں تو کیا مرد بھی پہننے لگے کہ جس سے ان کی عورت جو ہے یا ان کی سوءت جو ہے وہ نمایاں ہو۔ تو سوء لاش کے لیے استعمال ہوتا ہے، قابل شرم حصہ یعنی چھپائے جانے کے قابل چیز۔ تو اب اس کو وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح وہ اس لاش کو یا میت کے جسم کو چھپائے۔ میت کے جسم کو زمین میں دفنانا یا چھپانا جو ہے یہ فطری طریقہ ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا طریقہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کو سکھایا گیا وہ کیا ہے کہ انسانی جسم کو زمین میں مٹی میں دبایا جائے، جلانے کی بجائے یا بہانے کی بجائے یا درندوں کے لیے زمین پہ چھوڑ دینے کی بجائے کیا کیا جائے؟ زمین کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قبر کو خوب گہرا کھودا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ باڈی اتنی نیچے رکھی جائے زمین میں کہ کوئی درندہ اس زمین کی مٹی ہٹا کے اس باڈی کو کھا نہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مختلف جو درندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، زمین کھودنا شروع کر دیتے ہیں اور کھود کھود کے بیچ میں سے کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں۔ تو اگر ہلکی تہ میں انسان کو دبایا جائے تو اس سے کیا اندیشہ ہے کہ کوئی بھی کتا یا کوئی اور ایسا جانور آئے اور وہ مٹی ہٹا کے انسان کو کھا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی باڈی کو دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنا گہرا دبانا چاہیے کہ میت کے جسم کی بو بھی باہر نہ آئے۔ یعنی دو بڑے فائدے ہیں، ایک تو اس کے جسم کی حفاظت، اس کی حرمت، اور دوسرے اس کے جسم سے اٹھنے والا جو تعفن ہے وہ عام انسانوں کو یا جانوروں کو تکلیف نہ دے۔ اور ویسے بھی اگر اسمیل آئے گی تو پھر جانوروں کو پتہ چل جائے گا تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ انسان کے حق میں اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اس کو مٹی میں دفن۔ اور ویسے بھی فطری بات ہے نا، انسان پیدا بھی تو مٹی سے ہوا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو واپس لوٹائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں جیسے جلانے کے یا مردوں کو سجانے کے، غیر فطری طریقے ہیں، اور اس سے انسانوں کے لیے کتنی بے حرمتی کے سامان ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو بتائیں گے دن میں۔ کچھ سال پہلے نیشنل جیوگرافک نے ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کی تھی جو ڈفرینٹ ہیومن کلچرز میں کس طرح سے ڈیڈ کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ڈفرینٹ ریلیجنس کے بارے میں بتایا تھا، ہندوازم کا، مسلمس کا، پھر اسی طرح انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ڈفرینٹ ویز کا دکھایا تھا۔ تو سب سے پہلے نے بتایا تھا کہ انڈیا میں ہندوز ڈیڈ باڈیز کو کس طرح برن کرتے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ دے کمپلیٹلی برن دا باڈی، اور جو جو پارٹس نہیں برن ہوئے تھے کس طرح اس کو بیٹ کر رہے تھے وتھ سٹکس اینڈ سٹونز تاکہ وہ بالکل کرمبل ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، بالکل ایش بن جائے، اور پھر اس کو ریور میں ڈالتے تھے۔ اسی طرح ایک اور آئی بلیو واز انڈونیشیا اور ملیشیا، اسی طرح کہیں پر تھا، بہت پرانا کلچر تھا ان لوگوں کا۔ اور ان لوگوں کا کلچر یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک گھر کے اندر رکھتے ہیں فار 1 year، 1 سال کے لیے ڈیڈ باڈی کو جس طرح ممی بنا کے رکھتے ہیں، سالٹ وغیرہ کوئی ایسڈ وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں پورے 1 سال کے لیے۔ اینڈ تھرو آؤٹ دی ایئر ان لوگوں کے فیسٹیولز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، وزٹ کرتی ہیں، بالکل ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی اور ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بالکل ہی نارملی لے رہے ہیں جس طرح سے۔ اور پھر جو فیملی والے ہوتے ہیں ان پر سارا برڈن آتا ہے کہ کتنی ان لوگوں کو دعوتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور پھر آفٹر 1 year ایک پورا ٹیمپل بنایا جاتا ہے، پورے 1 سال میں بیسکلی ٹیمپل بن رہا ہوتا ہے ان کے لیے، کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور پھر اس کو جا کے ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ بیری کرتے ہیں۔ تو فائنینشلی پوری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر بتایا تھا کہ ہاؤ پیپل آر ریئیکٹنگ ٹورڈز دس ان US، کہ ڈیڈ کو کس طرح سے کریں گے۔ تو ایک آدمی کے بارے میں بتایا ہوا تھا، اس نے اپنی کمپنی کھولی ہوئی ہے، آٹوپسی سم تھنگ، اور اس نے کیا کیا ہوا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو دے کال ہم اپ اینڈ دے سے کہ مائی بردر ڈائڈ اور دس ون ڈائڈ، so you can take the dead body if you want. So he comes and he takes the dead body and he does whatever he wants to with it. اور ایک کا بتایا ہوا تھا جیسے ایک آدمی کو اس نے ڈیڈ باڈی کو فریز کیا for a whole day and then when the body was frozen کس طرح سے وہ literally ٹولز کے ساتھ جسے لکڑی وغیرہ کٹ کرتے ہیں اس طرح اس نے کٹ کر کے اس کا برین نکالا، کیا نکالا، اور پھر اس کو سیل کیا۔ اور دس از لیگل،
اسی طرح سے ڈفرینٹ طریقے ہیں باڈیز کو ڈسپوز آف کرنے کے. اور پھر انہیں بتایا کیسے مسلمان کرتے ہیں. تو اس وقت مجھے اتنا فیل ہوا الحمدللہ کری تھی کہ اٹس اے بلیسنگ کہ باڈی کو اتنی عزت کے ساتھ غسل دے کر دعا کر کے نماز پڑھ کے اس کے لیے پھر اس کو دفن کیا جائے. اسی طرح کراچی میں ایک ٹیمپل سا ہے جہاں پر پارسیز جو ہوتے ہیں زوریسٹرین جو فائر ورشپرز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے کرتے ہیں. ان کی باڈی کو جس طرح لٹرلی میرینیٹ کر کے دے ہیو اے ہول ویل سارٹ آف اے تھنگ جس کی روف سی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ادھر باڈیز کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کراچی میں چیلیں وغیرہ بہت ہوتی ہیں تو دے ایٹ دیم اینڈ دا بونس فال ڈاؤن اور پھر بونس کو کلیکٹ کر کے دے برن دیم اینڈ دے ڈسپوز دیم آف. اس طرح سے بہت ہی گروس طریقے بتائے تھے کہ کس طرح سے ڈیڈ باڈیز کو ڈفرینٹ طریقوں سے لوگ ڈسپوز آف کرتے ہیں. آج میں ایک آرٹیکل میں پڑھی تھی کہ ڈیڈ باڈیز کو بیری کرنا صرف انسانوں میں ہی نہیں ہے, کافی جانور بھی کرتے ہیں. مثلاً چمپنزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بندر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر مٹی اور پتے پھینکتے ہیں. اسی طرح سے ہاتھی میں بھی یہ کسٹم ہوتا ہے کہ جب کوئی ہاتھی مر جاتا ہے, کیونکہ اکٹھے رہنے والے جانور ہیں, وہ بھی پتے اور مٹی ڈالتے ہیں تاکہ چھپ جائے باڈی. اور جو ماڈرن طریقے سے اب وہ جلانے کی بجائے اس کو کریمنیٹ کرتے ہیں اوون میں ڈال کے, اور جس میں اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس جگہ پر. السلام علیکم. 5-6 سال پرانی بات ہے کہ میرے پڑوسی تھے ہندو فیملی, میری ہائے بائے ہمیشہ رہتی تھی ان سے. تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا آپ نے ہمارے یہاں آنا ہے. تو یہاں پہ پیچھے ہی سیمیٹری ہے ان کی, تو میں ان کے ساتھ گئی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ گھی تیل اور سب چیزیں ایسی انہوں نے اپنے ساتھ لی تھی. جب میں وہاں پہنچی نا ان کے ساتھ تو انہوں نے کافن میں باڈی کو لٹایا ہوا تھا ان کی والدہ کو, اور پھر انہوں نے اس میں گھی تیل اور اسپیشل چیزیں اس کے اندر ڈالی, اور پھر جو ہے نا ان کے 2 سب سے بڑے بیٹوں نے اس کو ڈھکنے کو بند کیا اور پھر اس میں اگربتی جلایا اور خوشبو وغیرہ سب کچھ کر کے پھر اس کو ہے نا اس کی ایک اسپیشل مشین پہ رکھا. اور پھر وہ مشین جو ہے نا انہوں نے بٹن دبایا تو وہ اندر گئی. تو جب اندر گئی نا تو وہ جیسے باربیکیو کی فائر جیسے نہیں نکلتی, وہ اس طرح وہ فائر نکل رہی تھی اس میں, اور وہ جا رہی تھی اور وہ اپنے ہیم اور پتنی اپنے جو بھجن وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ گا رہے تھے. تو میں نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا, تو میری جیسے حالت بری ہو گئی. میں 2-3 دن تک سو نہیں سکی اس چیز کو دیکھ کے نا. اس کے بعد مجھے وہ سین آج تک آنکھوں میں ایسا گھوم رہا ہے کہ میں جب بھی کوئی یاد آتا ہے نا تو میری حالت بری ہونے لگتی ہے اس چیز کو دیکھ کے. اور پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ بھی پتہ چلا کہ یہاں کسی کے ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد میں کبھی نہیں گئی. السلام علیکم. یہ جوان بچیوں کو خاص طور پہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میری ایک دوست ساؤتھ افریقہ کی ہیں, بہت قریبی دوست. تو انہوں نے کرسچن مسلمان سے شادی کی, آدمی مسلمان ہو گیا, ان کے 2-3 بچے ہوئے. پھر اس آدمی کو کینسر ہو گیا. تو جب کینسر ہوا تو اس کی ماں آ گئی جو کرسچن تھی, اور اس نے منا لیا کہ تمہارا کرسچن فیونرل ہوگا. اب بیوی مسلمان تھی, بچے مسلمان تھے, بہت فکر کیا, بہت دعا کی, بٹ ہی ہیڈ اگریڈ ٹو اے کرسچن فیونرل. پھر بیوی کے رونے پیٹنے پہ اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ مجھے مسلمان فیونرل دینا, اور پھر وہ فوت ہو گیا. دیکھیے کہ اختتام اور خاتمہ جو ہے اس کے اچھے ہونے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور انتظام بھی کرنا چاہیے, خصوصاً ایسے ملک میں جہاں پر مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں, اور اس کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. یعنی ہمارے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ سب کو پتا ہو, کرنے کی باری آئے یا نہ آئے لیکن علم ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی. زمین جو ہے وہ ان ساری بیماریوں کو خود بخود ختم کرنے, اس کے اندر ایسے بیکٹیریا موجود ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. دیکھیے جب آپ زمین میں دفنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پولوشن ہوگی, تو جلانے کے ساتھ جو دھواں نکلتا ہے اور باقی چیزیں اس کے جو ایش وغیرہ ہے جہاں بھی وہ ہوگی, تو اس کے نتیجے میں بھی تو کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں. اب گنگا کا پانی جو ہے اس کا حال آپ دیکھیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے قابیل کو, یعنی سب سے پہلے قاتل کو, مقتول کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا کہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش. قال, اس نے کہا,
کس نے؟ قابیل نے. یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، اعجزتو، کیا میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، ان اکونا، کہ میں ہوتا، مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں چھپا سکتا اپنے بھائی کی لاش. فاصبح من النادمین، تو ہو گیا وہ نادمین میں سے. نادمین جمع ہے نادم کی، نادم ندامت سے ہے، نادم ہونے والوں میں سے، پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور سخت شرمندہ ہوا کہ وہ کیا کر چکا ہے. تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ دفن کا طریقہ جو ہے وہ ایک فطری طریقہ ہے، اور ابتدائی انسانیت سے اللہ نے انسانوں کو سکھایا، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی میت کا جو احترام بتایا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ میت کو باقاعدہ غسل دیا جائے، صاف ستھرا کیا جائے، اس پہ جنازہ پڑھا جائے، اس کو کفن میں لپیٹا جائے، یعنی قبر میں ڈالنے سے پہلے بھی اس کو کپڑا پہنایا جائے، اور میت جو ہے وہ پوری کی پوری چھپائی جائے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا ڈھانپا جائے، اس کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ ہو سوائے محرم کے، احرام والے کے، کیونکہ احرام کی حالت میں اگر کوئی مر جائے قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا، ورنہ تمام میتیں جو ہیں ان کو سر سے پاؤں تک ڈھانکا جانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ انسان غصے میں، حسد میں، غیظ و غضب میں جب غلط کام کر لیتا ہے اور اپنے برے عمل کی یا غلط عمل کی کتنی بھی تعویلیں تلاش کر لیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے ہی اپنے اعمال کو یاد کر کے اپنے پہ حسرت کرتا ہے، اور انسان کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا ہے، اور انسان پر ندامت بھی آتی ہے. لیکن جو شخص ندامت سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، اور اگر کسی کو مرتے دم تک برائی یا غلط کام پر ندامت نہ ہو تو یہ نہ بھولے کہ قیامت کے دن تو لازمی طور پر اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. من اجل ذالک، اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ اسی واقعے کے بنیاد پر. کتبنا، ہم نے لکھ دیا، اور یہ لکھنا کون سا ہے؟ شرعی لکھنا، یعنی شریعت میں لکھ دیا. علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن بنی اسرائیل کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کے ہاں قتل بہت تھا، اور خصوصاً انبیاء کا. انہو، بے شک وہ، من قتل نفسا، جو قتل کرے کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو، بغیر نفس، بغیر نفس کے یعنی بلا وجہ، یعنی نفس کے بدلے نفس، قصاص میں نہیں، بغیر کسی وجہ کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، فکأنما، تو گویا کہ، فا پس کأنما، گویا کہ، قتل، اس نے قتل کیا، الناس جمیعا، سارے انسانوں کو. جس نے ایک قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے انسانی جان کی حرمت کے قانون کو پامال کیا، اور ایک انسان کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے سارے انسانوں کی، یا سارے انسانوں کی حرمت ایسی ہے جیسے ایک انسان کی، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں. یہ ایسی ہے جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، کے قوم نوح نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. تو ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے، اور ایک انسان کا قتل گویا سب کا قتل ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان قتل ہوتا ہے تو پھر وہ وہیں پہ سلسلہ بند نہیں ہوتا، پھر ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے، قتل کے بدلے قتل، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کو سامنے رکھوں گی، مسلم اسپین کی. اسپین کے مسلم عہد کے آخر میں مسلمان اپنی نااتفاقی کی بنا پہ کمزور ہوئے تھے. اسپین میں مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوا تھا نا، تو اس کی بنیاد یا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو سب سے بڑی وجہ آپس کی نااتفاقی اور آپس کا بغض. پہلے وہ الگ الگ ریاستوں میں بٹے، پھر ایک ایک کر کے یہ ریاستیں ختم ہوئیں. آخر انہوں نے سلطنت غرناطہ قائم کی، جس کا پہلا سلطان نصر بن یوسف تھا،
جو ابن الاحمر کے نام سے مشہور ہے، اور اسی نے الحمرہ تعمیر کرایا تھا۔ سلطنت غرناطہ کا تیسرا بادشاہ محمد مخلوع تھا، اس کو اس کے بھائی نصر بن محمد نے 710 ہجری میں قتل کرا دیا۔ اس کو کس نے قتل کرایا؟ اس کے بھائی نے، تاکہ کوئی اس کا سیاسی رقیب باقی نہ رہے۔ اس قتل نے شاہی محل کے اندر احترام جان کی روایت کو توڑ دیا، یعنی جان کی حرمت کا جو ایک لحاظ و پاس تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر بادشاہوں کے قتل کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا، یعنی ایک کے قتل کے بعد پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اس کے بعد سلطان ابو الولید کو اس کے بھتیجے نے 725 ہجری میں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد سلطان محمد تخت پہ بیٹھا، اس کو اس کے رشتہ داروں نے 733 میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان یوسف سلطنت غرناطہ کا حکمران ہوا، مگر وہ بھی 755 میں نیزہ مار کے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان اسماعیل تخت نشین ہوا، لیکن 761 میں خود اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ غرض اس طرح ایک کے بعد ایک بادشاہوں کا قتل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 897 میں خود سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی روایت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو قائم کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، اور انسانی جان کی حرمت کی روایت کو توڑنا گویا سب کے قتل کا دروازہ کھولنا ہے، کیونکہ ایک جھجک ختم ہو جاتی ہے نا، اور قاتل بھی جب ایک دفعہ قتل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام انسان جب پہلی دفعہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، اور جب وہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک قتل محض ایک قتل نہیں، ایک قتل کا راستہ کھولنا اور قتل کو دعوت دینا ہے اور ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اس بات کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ قتل کے جرم کی جو شدت ہے اس کو محسوس کیا جا سکے۔ بعض اوقات قتل کرانے کے لیے ہٹ مین ہائر کیے جاتے ہیں جو قتل کر کر کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنے مشاق ہو جاتے ہیں اس اپنے کام میں کہ ان کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پیسے لیتے ہیں اور اسی طرح جا کے انسانوں کو مار دیتے ہیں جیسے کوئی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے۔ سیریل کلرز بھی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اس کو زندہ کیا، یہ نہیں کہ اس میں جان ڈالی، مراد یہ کہ مرنے سے بچا لیا، یہ مراد ہے۔ احیاها، روح نہیں ڈالی بلکہ اسے مرنے سے بچایا۔ مثلا ایک شخص دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، کسی کو پتہ چل گیا تو اس نے اس کو سمجھا کے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور اس کو اس ارادے سے باز رکھا۔ یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا کیا کہ وہ انسانی جان کا احترام کریں۔ یا پھر یہ کہ کوئی شخص ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے کو بچایا، کوئی جل کے مر رہا تھا تو جل کے مرنے والے کو بچایا، کوئی بیمار تھا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، قریب تھا کہ وہ ختم ہو جائے تو اس نے فوری طور پر آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اور اس کو موت کے منہ سے نکال لیا۔ یا کوئی شخص کسی شدید خطرے میں گھرا ہوا تھا تو اس نے اس کو اس سے وارن کر دیا اور بچا لیا۔ تو یہ ساری صورتیں جس میں انسانی جان کو محفوظ کرنا ہو یا بچانا ہو، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ یا کسی کو جیسے بلڈ ڈونیٹ کیا کہ ایک شخص خون کی کمی کی وجہ سے مر رہا ہے، اس کو خون مل گیا کسی کا، تو یہ نیکی کس نیکی میں سے ہے؟ فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ احیا، اس نے زندہ کیا، الناس جمیعاً، سارے انسانوں کو، یعنی اس نے اتنا بڑا ثواب کمایا، گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگی کو محفوظ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول، اور ہمارے کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ رسولوں کو عزت بخشنے کے لیے، ان کے بلند مرتبے کو بیان کرنے کے لیے۔ بالبینات، بینات کے ساتھ، اور بینات کیا ہیں؟ واضح نشانیاں، معجزات۔ ہمارے رسول ان کے پاس، ان سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام جن کے معجزات مانے ہوئے ہیں، عصا، ید بیضا اور دیگر بہت سی چیزیں۔ اور صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی کی طرف بھیجے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات دیے گئے تھے۔ تو لوگوں کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے کیا، پیغمبروں کو تعلیم بھی دی، آیات بھی دی اور معجزات بھی دیے، تاکہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔
لیکن لوگ پھر بھی نہ سمجھے. ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک ان میں سے بہت سے، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ مسرف ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، حرمتوں کو توڑنے والے ہیں. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قتل انسان بہت بڑا جرم ہے، اور ایک انسان کو بھی بچانا بہت بڑی نیکی ہے. ایک رسول کو ماننا سارے رسولوں کو ماننا، اور ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے. اور پھر یہاں رسولوں کے مقام کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور ایک خاص بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا بغیر قصور اور وجہ کے تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن انسانی جان کو محفوظ کرنے کے لیے قتل کرنا یہ نیکی ہے. مثلا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اللہ نے لازم کیا الحر بالحر والعبد بالعبد and so on. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص یعنی بدلہ لینے میں زندگی ہے. تو اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے اور بدلے میں اسے قتل کیا جائے تو یہ قتل اس میں شامل نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، تو النفس بالنفس جائز ہے. اور جائز ہونے کی صورت کیا ہے؟ فساد فی الارض، فسادیوں کو پکڑ کے قتل کرنا. اور فساد کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، ہر فساد پہ قتل نہیں ہے، کیونکہ ہم فساد کا لفظ بہت عام بولتے ہیں. چھوٹا موٹا بچوں نے کوئی کام خراب کر دیا تو وہ کہتے ہیں کیا فساد کیا. تو فساد یا بگاڑ تو عام ہے، لیکن یہاں مخصوص فساد کی طرف اشارہ ہے. مثلا ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے، ڈرگز کا استعمال جو ہے لوگوں کے اندر، نشے کو عام کرنا یا ایسی چیزیں. تو بعض ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ سیدھی سیدھی موت ہے. پھر اسی طرح ڈکیتی وغیرہ یا اور بہت سے جرائم، آگے بھی آپ تفصیل انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے، کہ جن میں مجرم کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. تو وہ تو حق کے ساتھ ہے، لیکن بے حق یا نا حق قتل کرنا وہ درست نہیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے. اور ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ بخاری کی حدیث ہے، صاف اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص پہلی دفعہ غلط کام کرے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ غلط کام کریں ان سب کا جرم اس کے سر بھی جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے، مظلوم قتل، تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لادا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا سب کو قتل کیا، کیونکہ ان سب کے قتل ہونے کا گناہ پہلے کے اوپر بھی آئے گا. یہ اس آیت کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.